اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے, جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا, لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے, تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا؟ آپ نہیں نہ چلا سکتے, اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے, آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے, نہیں نہ چلا سکتے. کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے, پیمرا کو کوئی آرڈر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں غیر اعلانیہ سینسرشپ. اور اگر کوئی آپ کو یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی صحافیوں کی تنظیمیں یا بڑے بڑے صحافی کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو اس کی وجہ یہی ہے نا, لوگوں کو عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے. ہمیں ابھی تھوڑی سی امید باقی ہے, اسی امید میں ہم بار بار اس عدالت میں آ جاتے ہیں. بنانے کی جو درخواست دائر کی ہوئی ہے اس کی کافی لمبی سماعت ہوئی ہے, اور اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ آرگومنٹ پیش کیا ہے جی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیا جاتا ہے تو اس جوڈیشل کمیشن کو کینیا میں ایکسیس نہیں ملے گی, کیونکہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں, اور کوئی قانونی معاملات جب طے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. ہمارا اس میں آرگومنٹ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا, 1.5 سال گزر گیا, اس کی آخری ہیئرنگ پچھلے سال جون میں ہوئی تھی, معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا. ارشد شریف کے قتل کے بعد بہت سے صحافی قتل ہو چکے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی صحافیوں کو قتل کر لے, اغوا کر لے, ان پہ جھوٹا مقدمہ دائر کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے پچھلی ہیئرنگ میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ آپ کورٹ کو ایک رپورٹ دیں کہ پچھلے 2 سال میں کتنے صحافی جو ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, اور خاص طور پہ یہ سال 2024 میں کتنے صحافیوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. تو میں نے کافی دن پہلے وہ رپورٹ جمع کروا دی تھی, آج میں نے کورٹ کو بتایا بھی ہے. تو یہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے. اس سال 7 صحافی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا. ان 7 میں 2 جو ہیں وہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے. صدیق بلوچ صاحب جن کو گاڑی میں بم پھینک کے شہید کیا گیا وہ خضدار پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے, اور خلیل جبران آفریدی صاحب جن کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہ لنڈی کوتل پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ جی اس سال 2 صحافی جو ہیں ان کو گولیاں ماری گئی ہیں, لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ گئے ہیں. اس میں سکر کے حیدر مستوئی صاحب ہیں, ان کو 5 گولیاں ماری گئیں, اور ان کے ساتھ جو کیمرہ مین تھا اس کو گولی نہیں ماری گئی. تو جو حملہ آور تھے انہوں نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا اس کا آرڈر نہیں ہے. تو کیمرہ مین بچ گیا, اس کا آرڈر نہیں تھا, حیدر مستوئی کو 5 گولیاں مار دی گئی. تو ہم نے کورٹ سے یہ کہا کہ جی اگر ارشد شریف کے مرڈر کی انکوائری نہیں ہوگی تو اسی طرح صحافیوں کو شہید کیا جاتا رہے گا. 2021 سے آج 2024 تک 18 صحافی شہید ہو چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی بس کے نیچے آ گیا ہے یا سیڑھیوں سے گر کے شہید ہوا ہے. سب کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے. موٹر سائیکل سوار آتے ہیں, گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں, سر میں گولیاں مارتے ہیں, سینے میں گولیاں مارتے ہیں. صرف صدیق بلوچ صاحب جو ہیں ان کو گاڑی میں بم پھینک کے شہید کیا گیا. تو کورٹ جو ہے وہ اس میں جو بھی فیصلہ دے اس کو بس یہی گزارش ہے, اس چیز کا خیال رکھیں کہ کل جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا 36 صفحے کا, اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج نے یہ لکھا ہے کہ ارشد شریف پر اتنے زیادہ مقدمات دائر کیے گئے, اتنی ہراسمنٹ ہوئی کہ اس کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا. تو میرا پورے پاکستان سے سوال ہے, کیا آپ نہیں جانتے کہ آج بھی پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس وقت بھی پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آج بھی صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ گزشتہ ہیئرنگ میں آج بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کورٹ کو بتایا کہ گزشتہ ہیئرنگ میں ارشد شریف صاحب کی اہلیہ اور ان کا بیٹا عدالت میں آئے, اور انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں. اسی شام کو شعیب رزاق صاحب کو میسیج آیا فیملی کی طرف سے کہ ہم پارٹی نہیں بننا. اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے فیملی خود چل کے آتی ہے کورٹ میں کہ ہم نے پارٹی بننا ہے, اور پھر فیملی شعیب رزاق کو کہتی ہے کہ جی ہم نے پارٹی نہیں بننا. بہرحال ارشد شریف صاحب کی جو دوسری اہلیہ ہیں جویریہ صدیق صاحبہ, انہوں نے آج پٹیشن
دائر کر دیا ہے، وہ اس میں پارٹی بن رہی ہے. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا نہیں رہا. دیکھیں آپ ارشد شریف کی قبر پہ کبھی جائیں، وہاں پہ لوگوں نے کتبے لگائے ہوئے ہیں، بینرز لگائے ہوئے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کو انصاف چاہیے. کہیں پہ کوئی کتبہ لگا ہوا ہے کہ ارشد شریف کو ایک غیرت مند وکیل کی ضرورت ہے. تو غیرت مند وکیل نے تو آج کورٹ میں اس کا مقدمہ پیش کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ارشد شریف کو کسی ایسی عدالت کی ضرورت ہے کہ جو انصاف کا قتل نہ ہونے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. اچھا حاجی صاحب بتائیے گا کہ چھوٹے لیول کی اگر بات کریں تو بالکل دلچسپی ہے صحافیوں کی جو آپ کے سٹینڈ بھی لے رہے ہیں، کھڑے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو اسٹوڈیو تک محصور صحافی ہیں اور صحافت ایک اسٹوڈیو تک محصور ہو کے رہ گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے تو نظر نہیں آتے؟ ان کا حق بنتا تھا یہاں عدالتوں میں آتے، اپنی جو ہے دلچسپی ظاہر کرتے. ارشد شریف تمام ایک صحافی کا قتل نہیں، پوری صحافت کا قتل ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے ان تمام معاملات میں؟ دیکھیں اس وقت میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو میں نے کورٹ میں یہ آج لسٹ دی ہے، یہ وہ تمام صحافی ہیں جو دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ رپورٹر تھے سارے، اور ان کو موٹر سائیکل سواروں نے آ کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. تو یہ جو باہر نکلتا ہے اس کو باہر نکل کے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں. جو اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے پریشر آتا رہتا ہے. تو اس لیے اگر اب ارشد شریف جیسا صحافی، بہت سے لوگ کہتے تھے جی یہ جو اینکر ہوتے ہیں جی اینکروں کو کیا خطرہ ہے جی، یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا، میں بھی تو اینکر ہی تھا. میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، میں بچ گیا، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے. اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے. تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے، جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے، تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا؟ آپ نہیں نہ چلا سکتے، اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے، آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے، نہیں نہ چلا سکتے. کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے، پیمرا کو کوئی آرڈر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں غیر اعلانیہ سینسرشپ. اور اگر کوئی آپ کو یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی صحافیوں کی تنظیمیں یا بڑے بڑے صحافی کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو اس کی وجہ یہی ہے نا، لوگوں کو عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے. ہمیں ابھی تھوڑی سی امید باقی ہے، اسی امید میں ہم بار بار اس عدالت میں آ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ارشد شریف کو انصاف مل جائے اور صحافیوں کے قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہو جائے.